سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ لفظی ترجمہ ہے انا بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، سواء برابر ہیں، علی اوپر، ہم ان کے، کیا، انذرتا ڈرایا آپ نے، ہم انہیں، ام یا، لم نہ، تنذر ڈرایا تو نے، ہم انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہیں، جیسے ابو جہل ہیں، ابو لہب وغیرہ ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یعنی کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کے حکم کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں ذہن نشین فرمائی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر یا استہزاء، کم قیمت سمجھنا، یہ کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، انبیاء علیہم السلام کی نبوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت میں اٹھنا ہے۔ عوام سے مراد جو ہے، یعنی ان کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ مراد نہیں ہے جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، تو ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے بارے میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لایا جائے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دین کے ضروری احکام ہیں، ان کا انکار کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ کفر کے برابر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ ان پر حجت اور دلیل پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 125 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ ہے ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
یہی مضمون جو ہے قرآن پاک کی دوسری آیات میں سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ ترجمہ ہے، اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں، بلکہ مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے، تبلیغ کرتا رہتا ہے، اور نتائج اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھنا ضروری ہے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بڑے سے بڑا کافر ہو، نافرمان ہو، فاسق ہو، گناہ گار ہو، اس کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے تو تبلیغ کرنے والوں کو اس کا پورا ثواب ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔